اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ایس کے ولیج فوڈ دیکھنے والے تمام سامعین کو السلام علیکم۔ یہ جی میرے گاؤں کے پاس سے گزرنے والا نالہ ہے، برساتی نالہ، اس کو نالہ انکڑ کہتے ہیں۔ تو اس کی جو لمبائی ہے وہ تقریباً 50 سے 60 کلومیٹر جو ہے سفر طے کر کے پہاڑوں میں سے یہ ہمارے پاس پہنچتا ہے۔ تو ابھی ہمارے گاؤں میں اعلان ہوا ہے کہ بھئی اس میں سیلاب آ رہا ہے، کیونکہ اس کے اوپر جو ہے وہ کئی جگہ پر بند بنائے گئے ہیں، چھوٹے چھوٹے ڈیم بنائے گئے ہیں جو عموماً کچے ڈیم ہوتے ہیں۔ تو ان میں سے ایک ڈیم ٹوٹ چکا ہے، تو پانی اس میں آ رہا ہے ابھی۔ یہ ساتھ میں ہمارا گاؤں ہے، یہ دیکھیے یہ آبادی یہاں سے شروع ہو جاتی ہے۔ یہ پانی سے بمشکل جو ہے 200 میٹر دور جو ہے ہماری آبادی ہے، اور یہ ساتھ میں جتنی زرعی زمینیں ہیں اور جہاں پر میں کھڑا ہوں یہ قبرستان کا علاقہ ہے، یہ سارے علاقے کا کٹاؤ جاری ہے۔ تو اللہ تعالیٰ رحمت فرمائے اور اللہ کرے کہ یہ سیلاب آرام سے گزر جائے، ہمیں کوئی زیادہ نقصان نہ پہنچائے۔ اور یہ جی دیکھیے یہ پہلا ریلا جو ہے پانی کا وہ آ گیا ہے، یہ جیسا کہ آپ دیکھ سکتے ہیں یہ آپ کے سامنے اب پانی آ رہا ہے۔ تو اللہ ہی جانے کتنا پانی اوپر سے آئے گا، اور اللہ تعالیٰ سب کو اپنی حفظ و امان میں رکھے، اور ہمیں اس طرح کی جو قدرتی آفات ہیں اور جو اچانک آنے والے اس طرح کے حادثات ہوتے ہیں ان سے اللہ تعالیٰ محفوظ رکھے۔ اور یہ تقریباً 5 منٹ کے بعد آپ دیکھ سکتے ہیں پانی جو ہے وہ کافی پھیل گیا ہے، اور یہاں کنارے پہ آپ دیکھ سکتے ہیں لوگ اکٹھے ہیں۔ تو یہ گاؤں کے لوگ ہیں جو اپنی زمینوں کو بہتے ہوئے دیکھیں گے حسرت بھری نظروں سے۔ تو یہاں پر جب پانی آتا ہے تو زمین کا بہت زیادہ کٹاؤ کرتا ہے۔ تو یہ چھوٹے ڈیم جو ہیں یہ پتہ نہیں کیوں بنائے جاتے ہیں، یہ صرف 1 یا 2 لوگوں کو فائدہ دینے کے لیے ہزاروں لوگوں کی زندگیاں جو ہے خطرے میں ڈالی جاتی ہیں، لاکھوں اور کروڑوں روپے کا نقصان جو ہے وہ ہوتا ہے جب یہ ڈیم ٹوٹتے ہیں، کیونکہ ان ڈیموں کو پراپر طریقے سے نہیں بنایا جاتا، نہ ان میں نکاسی کا کوئی اس طرح کا نظام رکھا جاتا ہے کہ اگر زیادہ بارش آ جائے تو اوور فلو جو پانی ہوگا وہ کدھر جائے گا۔ تو یہ ڈیم جو ہیں ہر 4-5 سال بعد جو ہے جب بڑی بارشیں آتی ہیں تو یہ ٹوٹ جاتے ہیں۔ اس سے پہلے بھی 2012-13 میں مجھے یاد ہے کہ یہاں پر اسی طرح کا طوفان آیا تھا۔ استغفر اللہ، یہ دیکھیے جی پانی کی لہریں جو ہیں وہ کتنی سپیڈ سے آ رہی ہیں۔ اب یہ دیکھیے پانی اور بھی اوپر سے بھی تک آ رہا ہے، ابھی پتہ نہیں کتنا پانی آئے گا۔ تو جب یہاں پر پانی آتا ہے تو یہاں جو کنارے پر بسنے والے لوگ ہیں وہ اپنے گھر خالی کر دیتے ہیں۔ یہاں میں آپ کو دکھاؤں گا 2-3 گھر ہیں سائڈوں پر، تو ان کو بھی خالی کرا لیا گیا ہے۔ اور جن لوگوں کی زمین ہے جو مال مویشی کناروں پر چراتے ہیں اس نالے کے اندر، ان سب کو اعلان کر کے بتایا جاتا ہے کہ بھئی نالے سے دور ہو جائیں کیونکہ پانی آ رہا ہے۔ تو ضرورت اس چیز کی ہے کہ بڑے ڈیم بنائے جائیں جن سے بجلی پیدا ہو یا ملک کو کوئی فائدہ ہو۔ اس طرح کے چھوٹے ڈیم جو ہیں وہ چند ایک امیر لوگوں کو خوش کرنے کے لیے حکومت بھی خرچہ کرتی ہے، اور وہ بس صرف مچھلیاں پال کے بیٹھ جاتے ہیں، اور ہزاروں لوگوں کی جو ہے زندگیاں وہ خطرے میں رہتی ہیں۔ یہ ہمارے 3-4 گاؤں جو ہیں وہ بالکل اس کے کنارے پر بستے ہیں، اور ہمارے لیے جو ہے ہر وقت یہ دھڑکا لگا رہتا ہے کہ پتہ نہیں کس وقت کتنا پانی آ جائے گا، کیونکہ انہوں نے لاکھوں کیوسک پانی پر جمع کیا ہوتا ہے، پہاڑوں سے آنے والا پانی جمع کر لیتے ہیں کچے ڈیموں میں، اور وہ ڈیم کسی وقت ٹوٹتے ہیں تو پھر جو ہے اس کو کوئی روکنے والا نہیں ہوتا، یا اس کو کوئی متبادل نظام ہمارے پاس نہیں ہوتا۔ تو یہ پانی کی آمد آپ دیکھ رہے ہیں، ابھی شام کا ٹائم ہونے والا ہے، روشنی کم ہو جائے گی، تو باقی ویڈیو جو ہے میں صبح بناؤں گا۔ یہ دریا کے پار جتنی زمینیں آپ دیکھ رہے ہیں یہ ساری ہمارے گاؤں کی زمینیں ہیں، اور بہت ساری زمینیں جو ہیں وہ فصلیں، مونگ پھلی کی فصل ہماری تیار تھی ابھی، تو وہ ساری جو ہے کوئی بہہ گئی ہے، کچھ دب گئی ہے، تو وہ لاکھوں روپے کا نقصان لوگوں کا ہوا ہے۔ اور ایک محتاط اندازے کے مطابق کم از کم نہیں تو کم از کم تقریباً 3 سے 4 مربع زمین جو ہے، یعنی 700-800 کنال زمین جو ہے وہ اس کٹاؤ سے متاثر ہوئی ہے، اور لوگوں کا کروڑوں روپے کا لوگوں کا نقصان ہوا ہے، کئی لوگوں کا مویشی بہہ گئے ہیں۔ تو حکومت کو چاہیے کہ اس چیز پر تھوڑا توجہ کرے کہ جہاں پر ڈیم بناتے ہیں
اس کو ضرور سیفٹی کو مد نظر رکھا جائے، اتنے بڑے ڈیم نہ بنائے جائیں کہ اگر خدا نخواستہ وہ ٹوٹ جائے تو پھر آگے جو ہے وہ تباہی مچا دے۔ تو یہ ہمارے گاؤں کے بہت سارے لوگ جو ہیں وہ کنارے پر کھڑے ہیں اور وہ پانی کا تماشا بھی دیکھ رہے ہیں، اور یہ پانی کا سپیڈ دیکھیے، اور یہ ابھی بالکل شام ہونے والی ہے۔ یہ جو سامنے درخت کھڑے ہیں یہ سارے درخت ایک ایک کر کے نکل رہے ہیں، تو ابھی کچھ ہی دیر میں سارے درخت صاف ہو جائیں گے، کیونکہ نیچے ریت ہے اور پانی جو ہے وہ جب کٹاؤ کرتا ہے تو وہ درخت کو بہت جلدی گرا کے ساتھ بہا کے لے جاتا ہے۔ یہ جو مغرب کا ٹائم ہونے والا ہے اور تقریباً میں 1 گھنٹے سے یہاں پر کھڑا ہوں، اب آپ دیکھ سکتے ہیں یہ بالکل دور تک جو ہے پانی پھیل گیا ہے اور اس نے بہت زبردست کٹاؤ شروع کر دیا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ رحمت فرمائے، ابھی تک اور پانی اوپر سے آ رہا ہے، تو رات کو پتہ نہیں کیا ہوگا۔ میرا اگلی ویڈیو جو صبح بناؤں گا اور صبح آپ کو دکھاؤں گا کہ تازہ ترین صورتحال کیا ہے، کتنا کچرا ساتھ لا رہا ہے، کتنا درخت اور پتہ نہیں کیا کچھ کہاں سے لپیٹ کر ساتھ لا رہا ہے پانی۔ اور یہ پانی جو ہے ابھی آگے جا رہا دریا سواں میں جا رہا ہے، اور دریا سواں سے ہوتا ہوا یہ دریا سندھ میں چلا جائے گا۔ وہ ضرورت اس عمر کی ہے کہ دریا سندھ پر ڈیم بنایا جائے، کالا باغ ڈیم، جو بہت سارے لوگوں کا مطالبہ ہے اور صرف چند ایک لوگوں کو نوازنے کے لیے اس کو ہمیشہ تاخیر کا شکار کیا جا رہا ہے۔ تو اگر وہ ڈیم بن جائے تو ملک اور قوم کا کچھ فائدہ بھی ہوگا۔ یہ چھوٹے ڈیم جو ہیں یہ سوائے نقصان کے اور صرف 2-4-10 لوگوں کو فائدہ دینے کے لیے بنائے جاتے ہیں، اور باقی تمام لوگوں کو اس کا نقصان ہوتا ہے۔ تو یہ آپ دیکھ سکتے ہیں پانی کا منظر اور پانی کا شور اور پانی کا بہاؤ۔ تو اللہ تعالیٰ رحمت فرمائے، دعا میں یاد رکھیے گا۔ ابھی آگے جو ویڈیو ہے وہ میں صبح بناؤں گا اور پھر اس کے ساتھ اٹیچ کروں گا۔ تو ویڈیو آج نہیں کہتا کہ مکمل دیکھنا آپ کی مرضی ہے، کیونکہ یہ دکھڑا جو ہے صرف میرا دکھڑا ہے، آپ دیکھنا چاہیں تو آپ آگے دیکھیں۔ تو یہ دیکھیے جی، بہت زبردست طوفان جو ہے اس کی شکل اختیار کر گیا ہے۔ یہ دیکھیے، یہ دور تک آپ کو پانی نظر آئے گا، جہاں تک نظر جائے گی۔ یہاں پر چونکہ چوڑائی اس کی زیادہ ہے تو اس وجہ سے پانی پھیل جاتا ہے، لیکن پھر بھی جو ہے اس کا کٹاؤ وہ بہت زبردست ہوتا ہے۔ یہ جو بیچ میں درخت آپ کو نظر آ رہے ہیں یہ ابھی 1-2 گھنٹے میں سارے غائب ہو جائیں گے۔ یہ درخت جو آپ دیکھ رہے ہیں یہاں پر پوری لائن تھی، لیکن ان میں سے اب گرنا شروع ہو گئے ہیں۔ یہ 5-6 درخت ہی بچے ہیں۔ یہ بہت لمبی لائن تھی، کم از کم 50-60 درخت تھے، لیکن سارے اس پانی میں بہہ کر نیچے چلے گئے ہیں۔ کئی لوگوں کے مال مویشی اس پانی میں بہہ گئے ہیں اور کھڑی فصلوں کو بہت زیادہ نقصان ہوا ہے۔ اب یہ اس کے بعد جو ہے روشنی بہت کم ہو جائے گی۔ یہ آپ دیکھ سکتے ہیں بڑے بڑے درخت جہاں بہہ کے جا رہے ہیں، اور پانی جو ہے اس وقت پورے عروج پر ہے، اور ابھی تک اوپر سے اور پانی آ رہا ہے۔ اور ابھی دوبارہ اعلان ہوا ہے کہ جو بڑا ڈیم ہے اس کا بھی خطرے کے لیول پر پانی پہنچ چکا ہے، وہ بھی کسی وقت ٹوٹ سکتا ہے۔ اگر وہ ٹوٹ کر بنا خستہ تو پھر جہاں پر میں کھڑا ہوں یہاں تک پانی آ جائے گا، اور پھر شاید ہمارے گھروں کو بھی شدید خطرہ لاحق ہوگا۔ اللہ تعالیٰ رحمت فرمائے اور ہمیں جانی مالی ہر قسم کے نقصان سے محفوظ رکھے، آمین۔ یہ پانی کا بہاؤ دیکھ سکتے ہیں، بہت بڑی بڑی لہریں اور بہت خوفناک سا منظر۔ یہاں پر شاید موبائل پر یا اپنی اسکرین پر تو آپ اس سین کو انجوائے کر رہے ہوں گے، لیکن جہاں پر میں کھڑا ہوں اگر یہاں پر آپ کھڑے ہوں تو یقین کریں کہ آپ کو اللہ یاد آ جائے کہ کتنا پانی اور کس انداز میں آ رہا ہے، اور اس پانی کے آگے اگر کوئی بندہ آ جائے یا کوئی چیز آ جائے اس کا کیا حال ہوگا۔
تو ابھی رات تک کے لیے اتنا ہی، صبح اگلی ویڈیو بناؤں گا انشاءاللہ۔ اللہ حافظ جی۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم جی۔ یہ جی صبح کا سین آپ کو دکھا رہا ہوں۔ یہ دریا کے کٹاؤ سے جو ہے، یہ میرے ہمسائے ہیں اور انکل بھی ہیں، ان کا یہ مرغی فارم تھا، تو اس کے بالکل پاس پانی آ گیا ہے۔ یہ آپ دیکھیے پانی نے کٹاؤ شروع کر دیا ہے بہت جلدی سے، تو گاؤں میں اعلان کیا گیا ہے کہ بھائی آ جائیں سب لوگ اور اس فارم کو جو ہے شفٹ کرنا ہے۔ یہ دیکھیے یہ بہت قیمتی زمینیں تھیں اور کھڑی ہوئی فصل تھی، باجرے کی، جوار کی اور مکئی کی فصلیں تھیں، تو ساری فصلوں کو بہا کر ساتھ لے جا رہا ہے۔ اور یہ آپ دیکھ رہے ہیں، یہ ساتھ میں بالکل شیڈ بنا ہوا تھا مرغی فارم، تو اس کو بھی جو ہے بہت سارے لوگ جو ہیں گاؤں کے، وہ مل کر اس کو گرا رہے ہیں، اور اس کا سامان جو ہے وہ اینٹیں اور اس کے اوپر جو بالے ہوتے ہیں اور جو گارڈر وغیرہ ہوتے ہیں ان کو سمیٹ کے تو دور جگہ پہ شفٹ کر رہے ہیں۔ اور گاؤں کو بھی وارننگ ہو گئی ہے کہ بھی گاؤں کے جو بار بار مکان ہیں وہ اپنا انتظام کر لیں، تو بس اللہ ہی خیر کرے۔ ابھی پانی کا بہاؤ رات سے کم ہو گیا ہے، لیکن ابھی تک وہ جو بڑا ڈیم میں نے بتایا تھا آپ کو، اس کا خطرہ موجود ہے۔ یہ گاؤں کے لوگ جو ہیں اپنی مدد کے ساتھ، یہ دیکھیے اس کو گرا رہے ہیں ٹریکٹر سے رسی ڈال کے، کھینچ کھینچ اس کو گرا رہے ہیں، اور اس کے گارڈر وغیرہ اور اس کے اوپر جو چھت کا مٹیریل جو ہوتا ہے وہ سارا سمیٹ کے تو آگے محفوظ جگہ پر منتقل کر رہے ہیں۔ اور یہ جو درخت کھڑے ہیں کنارے پر، یہ سارے ایک ایک کر کے تو پانی میں جا رہے ہیں۔ اور یہ زمینوں کو دیکھیے کٹاؤ، کتنا زبردست کٹاؤ ہو رہا ہے۔ یہ دیکھیے یہ غریب بندے کا جو ہے لاکھوں روپے کا نقصان ہے، لیکن بس چند لوگوں کو فائدہ دینے کے لیے اور نوازنے کے لیے کہ جو لوگ آگے اپروچ رکھتے ہیں بس وہ اپنا فائدہ اٹھاتے ہیں، وہ چھوٹے چھوٹے ڈیم بنا کے بیٹھ جاتے ہیں۔ ان ڈیموں کا نہ کسی کو فائدہ، لیکن عوام کو نقصان بہت ہے۔ اور یہ دیکھیے درخت، کتنا پیارا درخت، اور یہ گیا پانی میں، استغفر اللہ۔ یہ درخت لگانے پر اور بڑے کرنے پہ سالوں لگ جاتے ہیں، اور پانی کا ایک جھٹکا لگتا ہے اور سب کچھ باغ کے ساتھ لے جاتا ہے، اور ہم لوگ جو ہے صرف اپنی نظروں سے اس کو صرف دیکھ سکتے ہیں اور کچھ کر نہیں سکتے۔ یہ کناروں پہ آپ دیکھ سکتے ہیں آدھا گاؤں جو ہے وہ جمع ہے یہاں پر، اور سب لوگ جو ہیں وہ بس اپنی زمینوں کو خراب ہوتا ہوا اور ضائع ہوتا ہوا دیکھ رہے ہیں۔ اور ایک اور مزے کی بات بتاؤں کہ یہ ہمارا جو راستہ ہے، یعنی ہمارا جو بڑا گاؤں ہے وہ ٹمن ہے، اور ٹمن کا راستہ جو ہے وہ اسی نالے میں سے گزر کے جاتے ہیں ہم لوگ، تو وہ پچھلے 5-6 روز سے ہمارا راستہ بند ہے، تو ابھی گاؤں میں مکمل سپلائی جو ہے ہمارے ایک طرف سے دریا سواں ہے اور ایک طرف سے یہ انکڑ ہے نالہ، دونوں میں سیلاب آیا ہوا ہے، تو ہم لوگ جو ہے محصور ہو کے رہ گئے ہیں۔ تو گاؤں میں جو ہے کھانے پینے کی اشیاء کی جو ہے شدید قلت پیدا ہو گئی ہے۔ دکان پہ جو ہے آپ کوئی بھی چیز دیکھیں گے، آلو پیاز ٹماٹر وغیرہ سبزی وغیرہ کچھ بھی نہیں ہے، کیونکہ وہ 5-6 دن سے سپلائی بند ہے۔ یہ سارا کام جو اپنے مذاق کے تحت ہو رہا ہے، یہ دیکھیے گاؤں کے ٹریکٹر جو ہیں 5-6 ٹریکٹر لگے ہوئے ہیں، ٹرالیاں بھر بھر کے وہ سامان کو محفوظ جگہ پر منتقل کر رہے ہیں۔ اور یہ دریا کا بہاؤ بھی آپ دیکھ سکتے ہیں پورے زور پر ہے۔ یہ بہت بڑے بڑے درخت جو اوپر سے اٹھا کے لایا ہے وہ اس میں یہاں پر پھینک گئے ہیں، اور جو یہاں سے لے کے جا رہا ہے ان کو آگے کہیں جا کے پھینکے گا، اور لاکھوں روپے کی زمین جو ہے وہ برباد ہو گئی ہے۔ تو حکومت کو چاہیے کہ خیر ہمارا کہنا صرف کہنا ہی ہوتا ہے، حکومت کو جو چاہیے حکومت خود ہی کرتی ہے، لیکن ہم صرف ایک مغزماری کر سکتے ہیں اور اپنے طور پہ اتنا کہہ سکتے ہیں کہ بھئی چند لوگوں کو نوازنے کی بجائے عوام کا فائدہ دیکھا جائے۔
اور زیادہ عوام کو نقصان کیسے ہو رہا ہے اس کا ستباب کیا جائے۔ ابھی یہ زمین آپ دیکھ رہے ہیں، یہ زمین مجھے امید ہے کہ کل تک یہ ساری زمین غائب ہو چکی ہوگی اور نالہ جو ہے وہ یہاں تک پہنچ جائے گا۔ تو ابھی ہم کچھ بھی نہیں کر سکتے، صرف اس کو حسرت بھری نظروں سے دیکھ سکتے ہیں۔ یہ دیکھیے وہ کہاں سے نالہ چلا ہے اور کھدائی کرتے کرتے یہ تقریباً 150 میٹر اندر آ گیا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ رحمت فرمائے اور اس عذاب کو ہمارے اوپر سے ٹال دے۔ یہ سارا کام بھی گاؤں کے اتفاق سے ہو رہا ہے۔ تو سب لوگ جو ہیں جمع ہیں اور یہاں سے اینٹیں وغیرہ اور جو قیمتی سامان ہے اس کو اٹھا اٹھا کر لے جا رہے ہیں۔ یہ پانی کو آپ دیکھ سکتے ہیں، یہاں پر دیکھتے ہی خوف آتا ہے۔ اللہ تعالیٰ کرم فرمائے۔ یہ درخت کی کٹائی شروع ہو گئی ہے، ان کو ضائع کرنے سے بہتر ہے کہ کاٹ کے استعمال میں لیا جائے۔ تو ان کو ہم کاٹ کے سڑوں پر شفٹ کر رہے ہیں۔ تو یہی ہمارا آج کا دکھڑا تھا۔ اس میں ہو سکتا ہے کہ کئی لوگوں کو کسی کو کوئی فائدہ نہ ہو، لیکن ہم نے اپنا دکھ شیئر کرنا تھا تو ہم نے کر دیا۔ تو دعا میں یاد رکھیے گا، اور چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو پلیز سبسکرائب کر لیجیے گا۔ جلدی ملتے ہیں نئی ویڈیو کے ساتھ، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔